اور جموں پروونس کے زون پریزیڈنٹ ہمارے باقی سینئر لیڈر ہیں، کافی ہماری بہنیں بچیاں بھی آئی ہیں، آپ سب کو میرا آداب۔ آج جموں میں یہ ممبرشپ ڈرائیو کرنے کا ایک خاص مقصد تھا کہ جموں کے ہمارے ساتھی عموماً شکایت کرتے تھے کہ آپ سب کچھ کشمیر سے کرتے ہو، جموں سے کیوں نہیں کرتے ہو۔ تو میں نے سوچا کہ ممبرشپ ہماری پارٹی کی جو بیسک ایک ضرورت ہے، اس کو ہم جموں سے شروع کریں گے۔ جموں مفتی صاحب جیسے کئی ساتھیوں نے یہاں بتایا، ان کا یہ ماننا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو جموں کشمیر کی سمسیا ہے، ابھی میرے کافی ساتھی کہتے ہیں آپ سمسیا کیا کہتی ہو، میرے اپنے پارٹی کے ساتھی بھی کہتے ہیں یہ آپ کیا کہتے ہو، سمسیا سمادھان ریزولوشن۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ 2 دن پہلے اخنور بارڈر پہ جب مائن بلاسٹ ہوا، ایک جوان، اس کی شادی اپریل میں سینک کالونی میں ڈاکٹر ہے، بچی ہے، اس کے ساتھ ہونے والی تھی، وہ وہاں شہید ہو گیا جو کیپٹن تھا۔ دوسرا جوان جس کی شادی 29 سال کا آرس پورا میں اس کی شادی ہونے والی تھی وہاں کی بچی سے، وہ شہید ہو گیا۔ اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیے، ابھی 1 ہفتہ 10 دن پہلے کٹھوا میں ایک 25 سال کے نوجوان کو، وہ ایک مکھن دین کی بات نہیں ہے، وہاں آتنک مچا ہوا ہے، ملیٹنسی کے نام پہ لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، حالانکہ وہاں ملیٹنسی نہیں ہے۔ ملیٹنسی کشمیر میں آپ کہہ سکتے ہو، راجوری میں کہہ سکتے ہو، پونچھ میں کہہ سکتے ہو، مگر کٹھوا میں ملیٹنسی کا میں نے عجیب تماشا سنا ہے، وہاں ملیٹنسی ہے۔ وہاں کا ایک 25 سالہ جوان جس نے پولیس کے ایس ایچ او کے عذاب سے تنگ آ کے اپنی جان لے لی، خود جان لے لی۔ اس کے بعد بومائی میں ٹرک ڈرائیور نکلا گھر سے، ہم سب لوگوں کی طرح اپنا کام کاج کرتا تھا مزدوری کرنے کے لیے، اس کو گولی مار دی، کار نے ٹائر پہ ماری، جب ڈاکٹر نے دیکھا تو گولی سیدھے اس کو لگی تھی نزدیک سے۔ تو یہی سمسیا ہے۔ سمسیا یہ ہے کہ پرسوں ہوم منسٹر صاحب نے جموں میں سیکورٹی میٹنگ ایک لے لی، کل ایل جی صاحب نے کشمیر میں لے لی، آج جموں میں لے لی۔ اگر سمسیا نہیں ہے تو یہ سیکورٹی میٹنگ کے بجائے ان ایمپلائمنٹ کے اوپر میٹنگ کیوں نہیں لی جاتی ہے، ڈرگس کی میٹنگ کیوں نہیں لی جاتی ہے؟ جو جموں میں اتنا کرائم بڑھ گیا ہے کہ لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا، اس پہ کون میٹنگ لے گا؟ کیونکہ آپ کو سیکورٹی سے ہی فرصت نہیں ملتی ہے۔ تو میں اپنے ساتھیوں سے اور جموں کے لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ جموں کشمیر کی سمسیا کا سمادھان تب تک نہیں ہو سکتا جب تک جموں کشمیر لداخ کے لوگ ایک ہی صفحے پہ نہیں آئیں گے۔ جب تک لداخی بولتا تھا یونین ٹیریٹری دو، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، آج سب سے زیادہ لداخ کے لوگ رو رہے ہیں، کیونکہ جس طرح یہاں پر آپ کٹھوا کی بات کرتے ہیں کہ ساری زمین جو وہاں انڈسٹری کے نام پہ باہر کے لوگوں کو دیا ہے، وہی حال لیہ میں، جہاں لداخ میں زمین بہت وہاں نہیں ہے، پانی کی دقت ہے، مگر وہاں بھی بڑے بڑے ہوٹل والے دوسرے تیسرے ناموں پہ وہاں زمین پہ وہ اپنا جماوڑا کرنا چاہتے ہیں۔ جموں مفتی صاحب کہتے تھے، ہمیشہ کہتے تھے، جو جموں کشمیر کی لیڈرشپ رہی ہے، خاص کر کشمیر کی لیڈرشپ، ان کی سب سے بڑی ناکامی یہ رہی ہے وہ جموں کو ساتھ نہیں چلا سکے۔ جموں کو ساتھ چلانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو جموں کشمیر کی سمسیا ہے اس کا سمادھان جموں کے لوگوں کی جو خواہش ہے، کشمیر کے لوگوں کی خواہش ہے، لداخ کے لوگوں کی خواہش کو ایک کر کے ہمیں نکالنا پڑے گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب مفتی صاحب یہاں کے وزیر اعلیٰ بنے، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، سڑکیں ہو، رہبر تعلیم ٹیچر ہو، ماتا ویشنو دیوی کو زمین، اسلامک یونیورسٹی کو زمین، یعنی انہوں نے جموں کشمیر کو تو وہ انصاف دیا، مگر جب جموں کشمیر کی سمسیا کے سمادھان کی بات آئی، جہاں انہوں نے مظفر آباد روڈ کی بات کی، جہاں انہوں نے راولہ کوٹ روڈ کی بات کی، وہاں وہ جموں سیالکوٹ روڈ کی بات کرتے تھے، نوشہرہ جنگل کی بات کرتے تھے۔ اور آج میں دیکھتی ہوں کہ میرے
والد میرے पिताजी मुफ्ती साहब का नजरिया कितना तेज था। आज आप देखते हैं जम्मू के हालात क्या हो गए हैं। यहाँ की रेत बाजरी बाहर, यहाँ का कोई जो भी आपका यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम है ठेकेदार बाहर के, शराब पीने वाले जम्मू के ठेकेदार बाहर के, बाजरी बाहर जाती है, इंडस्ट्री आपकी बाहर के, काम करने वाले लोग बाहर के। तो जम्मू के पास क्या रहा? अब तो ट्रेन पूरा सीधे जा रही है, क्या रहा? तो शायद कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब ने सोचा था कि अगर आपकी यहाँ छोटी छोटी इंडस्ट्री है, यहाँ की ज्यादा नहीं है, मगर जो हमारे पार रहते हैं सियालकोट, उनके पास इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास बासमती है, उनके पास नहीं है। तो मुफ्ती साहब ने कहीं ना कहीं ये सोचा था कि एक वक्त आएगा, पहुंच रही है, ये आ जाए। तो ये तो जम्मू वालों को सोचना चाहिए था कि मुफ्ती साहब जब हमें जम्मू सियालकोट की बात करते हैं, खोलो, क्यों कहते हैं? हमें क्या चाहिए? हमें वहां से कारोबार चाहिए। अभी तो आपको बिल्कुल बाईपास करके सब कुछ हो रहा है। कश्मीर की बात तो हर वक्त होती है, चाहे वो इसलिए भी होती है कि वहां सख्ती बहुत है, तकलीफ बहुत है, मगर उसके अलावा आज गवर्नर साहब आए हैं, यहाँ सिक्योरिटी मीटिंग की है। मुझे नहीं मालूम इससे पहले कितनी सिक्योरिटी मीटिंग्स की हुई है, मगर जब भी कोई बड़ा डेलीगेशन होता है वो कहाँ जाता है? जम्मू आता है क्या? कोई आता है क्या? क्यों? क्योंकि कश्मीर समस्या है, इनको मालूम है। हमने 370 का जो हमारा सुरक्षा कवच था, यहाँ के डोगरे का, कश्मीरी का, गुज्जर का, पहाड़ी का, सरदार का, उसने हमारी जमीन को हमारे लिए बचाया, वो हमारी नौकरियों का हमारे लिए बचाता था, वो हमारी जमात को हमारे लिए बचाता था। इन्होंने 2019 में वो सुरक्षा कवच आप सबसे छीना, खाली कश्मीरियों से नहीं छीना, सबसे छीना। तो ये सब करके इन्होंने, आज मुझे बताइए, वही मैं कह रही थी कि इनको पता है कि हमने 370 हटा के कोई मसला हल नहीं किया, कोई समाधान नहीं ढूंढा, बल्कि आज जब कश्मीर में पता हिलता है तो अमित शाह जी को दिल्ली में मीटिंग बुलानी पड़ती है। ऐसा कभी नहीं होता, कुछ भी होता है मीटिंग बुलाओ सिक्योरिटी की। क्यों? क्योंकि उनके दिल में चोर है, डर है कि जो हमने जम्मू कश्मीर के साथ किया, लोग खुश नहीं है, लोग नाराज हैं, एक लावा बन रहा है, ये कभी भी फट सकता है। मगर इनको क्या चाहिए? इनको वोट चाहिए। इनको 370 बेच के, अब 370 से भी दिल भर गया है। मंदिर मस्जिद, अब जहां भी कहीं मस्जिद देखते हैं उसको तोड़ते हैं, अब उससे भी दिल भर गया। अब कहते हैं वक्फ ले आओ, वक्फ बिल ले आओ। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि जम्मू के लोगों को ये समझना होगा कि जो कश्मीर की समस्या है वो खाली कश्मीर की समस्या नहीं है, वो हम सब की समस्या है। और उसका समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक जम्मू कश्मीर के लोग एक सोच न रखें।